لیکن اسرافیل 2 بار سور پھونکیں گے. پہلی مرتبہ قیامت کا اعلان کرنے کے لیے جس کے نتیجے میں جتنے لوگ زندہ ہیں سب مر جائیں گے. پھر پروردگار اسرافیل کی موت کا بھی اعلان کرے گا, وہ بھی مارا جائے گا. دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اب کہا جائے گا دوبارہ سور پھونکو. یہ دوسرا سور مردوں کو جگانے کے لیے. پہلا سور زندوں کو مارنے کے لیے تھا, دوسرا مردوں کو جلانے اور زندہ کرنے کے لیے. راوی کہتا مولا مگر قیامت کے حوالے سے قرآن نے یہ کیا کہا, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا, جب سور پھونکا جائے گا تو ساری انسانیت آئے گی مگر ایک ساتھ نہیں آئیں گے, افواجا گروہ در گروہ آئیں گے. جب پہلا سور پھونکا جائے گا سب مریں گے ایک ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ 100 آدمی پہلے مرے, 150 آدمی آدھے گھنٹے کے بعد مرے, 500 آدمی 2 گھنٹے کے بعد, سب ایک ساتھ مریں گے. مگر جب سور پھونکا جائے گا تو قرآن کہتا ہے سب ایک ساتھ نہیں آئیں گے, فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا, فوج فوج گروہ گروہ بن کے آئیں گے. اچھا ایک طریقہ تو یہ تھا جو عقل کے اعتبار سے زیادہ صحیح کہ سب کو ایک ساتھ آنا چاہیے. جب سب مرے ایک ساتھ تو سب زندہ بھی ایک ساتھ ہو. قرآن نے کہا ایسا نہیں. دوسرا طریقہ یہ کہ اچھا ہر ایک کو الگ الگ لایا جائے. یہ بھی قرآن کہتا ہے نہیں ہوگا. نہ سب ایک ساتھ آئیں گے نہ الگ الگ, بلکہ گروہ بنائے جائیں گے. الگ الگ کا مطلب ایک ایک کر کے نہیں, ایک ایک کر کے بھی نہیں آئیں گے, گروہ 100 500 1000 10,000. اب راوی کا سوال یہ کہ مولا یہ جو گروہ آئیں گے یہ کس انداز سے آئیں گے, یعنی کس بنیاد پر یہ دستے یا یہ گروہ یا انگریزی کا لفظ یہ گروپ بنائے جائیں گے. علاقے کی بنیاد پر کراچی والے آ رہے, لاہور والے آ رہے, حیدرآباد والے آ رہے, بمبئی والے آ رہے. زبان کی بنیاد پر عربی بولنے والے آ رہے, فارسی بولنے والے آ رہے, اردو بولنے والے آ رہے, پنجابی بولنے والے آ رہے, گجراتی بولنے والے. رنگ کی بنیاد پر سیاہ فام آ رہے, گورے آ رہے, زردی مائل رنگت والے آ رہے. آخر کس بنیاد پر یہ قرآن جو کہہ رہا کہ نہ اکیلے اکیلے ہر آدمی آئے گا نہ ایک ساتھ آئیں گے, گروہ گروہ آئیں گے, یہ کس بنیاد پہ تقسیم ہوگی, یہ ہے راوی کا سوال. امام نے کہا سن, میدان قیامت اسرافیل کا دوسرا سور اور ایک مرتبہ لایا گیا لوگوں, نہ زبان کی بنیاد پر, نہ علاقے کی بنیاد پر, نہ رنگت کی بنیاد پر. گروہ آ رہے ہیں, اس میں کالے بھی ہیں, گورے بھی ہیں, زردی مائل بھی ہیں, عربی بولنے والے بھی ہیں, فارسی بولنے والے بھی ہیں, دیگر زبان والے بھی ہیں, کراچی والے بھی ہیں, لندن والے بھی ہیں, دبئی والے بھی ہیں, حیدرآباد والے بھی ہیں. ملا کے مکسچر بنا کے انہیں لایا جائے گا, مگر کس بنیاد پر. ایک لفظ میں پہلے کہہ دوں, وہ آپ خود ہی آخر میں سمجھ لیتے, اعمال کی بنیاد پر. اور وہ اس طرح سے لایا گیا کہ امام نے کہا سب سے پہلے قبر سے ایک گروہ کو اٹھایا گیا, میدان قیامت میں لا کے کھڑا کیا گیا. نہیں, سب لوگ کھڑے. ان سے کہا گیا نہیں کھڑے نہ ہو, تو کیا کیا گیا, بٹھا دیا گیا. کہا نہیں بیٹھو بھی نہیں, لیٹ جاؤ. سارا میدان قیامت کا مجمع کھڑا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لٹایا گیا. لیٹنے کے بھی 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک کروٹ پہ لیٹنا, ایک چت لیٹنا بالکل سیدھا. انہیں سیدھا لٹایا گیا. بھائی بڑا اچھا ان کے ساتھ سلوک ہو رہا, اس لیے کہ قیامت کا دن ہے کتنا بڑا, کانا مقدارہ 50,000 سنہ. یہ قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال. 50,000 سال. خالی گنتی گنیے تو گنتے گنتے آپ بوڑھے ہو جائیں. کہا اتنا لمبا یہ قیامت کا دن ہوگا. ایسا نہیں کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے 20 گھنٹے 22 گھنٹے. 50,000 سال. ذرا اس کے گھنٹے بنائی. ابھی دنیا فقط 2000 سال اس ترقی کے ساتھ گزار چکی, تیسرا 1000 سال شروع ہونے والا. ساری دنیا میں شور 21ویں صدی آ رہی. پوری مغربی دنیا میں شور ہے کہ ملینم تیسرا 1000 شروع ہو رہا. اور اتفاق دیکھیے کہ بڑی عجیب رات کو شروع ہو رہا, اس لیے کہ آپ حضرات تو اس کے عادی ہیں نہیں. یورپ میں جا کے پوچھو تو نوجوان کہتے مولانا ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں,
اور امریکہ میں جا کے پوچھو تو نوجوان کہتے ہیں کہ ہم کنفیوز ہیں، اس لیے کہ ٹھیک وہ رات آ رہی کہ ایک طرف نئے سال کی رات، تو لندن والے ٹرافلگار اسکوائر اور نیو یارک والے ٹائمز اسکوائر میں جمع، اور ٹھیک یہی رات ہے کہ جو شب قدر ہے، شب 23، مولانا مسجد میں آئیں کہ ٹرافلگار اسکوائر میں جائیں، اس لیے کہ مسجد تو ہر سال ملے گی، مگر یہ رات تو 1000 سال کے بعد کسی خوش نصیب کو ملتی ہے، لیکن صرف 1000 سال، اس کے لیے اتنا جوش، اتنا جذبہ، اتنی بے چینی، ساری دنیا میں ہنگامہ، جہاں جا کے دیکھی ایک عجیب قسم کا ایکسائٹمنٹ، اور قرآن کہہ رہا 1000 سال کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، اور 50,000 سال کھڑے کھڑے آدمی تھک جائے، تو یہ کتنے اچھے لوگ جنہیں ایک وی آئی پی قسم کا ٹریٹمنٹ ملا کہ ان سے کہا گیا کہ تم نہ کھڑے ہو نہ بیٹھو، جا کے لیٹ جاؤ۔ مجلس بھی اگر 1.5-2 گھنٹے کی ہو جائے تو لوگوں کا دل چاہتا ہے ذرا پاؤں پھیلانے کی اجازت مل جائے، اور ہم جیسوں کی مجلس ہو تو 10 منٹ کے بعد ہی دل چاہتا کہ کسی کونے میں تکیہ ڈال کے سونے کی اجازت مل جائے۔ کہا 50,000 سال، لیکن یہ ان کو اس طرح سے لٹایا گیا کہ اس وقت تو بڑے خوش ہوئے، بعد میں سوچا کاش ہمیں بھی سب کی طرح کھڑا ہی کر دیا جاتا، اس لیے کہ یہ جو ان کو لٹایا گیا، یہ جو ان کو زمین پہ لٹایا گیا، تو اس لیے نہیں کہ بڑی راحت، بڑا آرام دیا جا رہا، اس لیے کہ ہر ایک کے سر پہ ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دیا گیا، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک پہاڑ، اور اس کو حکم یہ دیا گیا کہ یہ پہاڑ زمین پہ لیٹے ہوئے انسان کے سر پہ مارو۔ اوفو، ایک کنکر کبھی انسان کے سر پہ پڑ جائے، ایک کنکر، دماغ بھنا کے رہ جاتا۔ یہ تو دوران ہے شیطان ہے کہ ہزاروں کے کنکر کھاتا ہے اور پھر مسکراتا رہتا، اس کا بھی ایک راز ہے، اسے پتا ہے نا کہ یہ کنکر مارنے والا ہے تو اپنا ہی آدمی، یہ چند گھنٹوں کی بات ہے پھر واپس میرے گلے آ کے لگ جائے گا۔ ایک کنکر اگر کبھی انسان کے سر پہ پڑے، اور کہاں یہ کہ پورا پہاڑ، اور میدان قیامت میں ہمارا جسم بدلے گا نہیں، پہاڑ سر پہ گرا، ہڈیاں ٹوٹی، مغز پگھل کے نکلا، خون کا فوارہ بلند ہوا، اور لیٹے ہوئے آدمی کے گلے سے ایسی آواز آئی جیسی ذبح ہوتے ہوئے بکرے کے گلے سے نکلتی، وہ تکلیف سے تڑپ رہا۔ بہت ساری ایسی تکلیفیں ہوتی کہ آدمی سوچتا کہ ہے تو بہت تکلیف، مگر ایک ہی مرتبہ کا تو مرحلہ ہے، بس دل کڑا کر کے گزر جاؤ، یا ایسا نہیں، ایک بار سر توڑا گیا، ابھی تکلیف سے تڑپ رہا تھا کہ سر کو دوبارہ جوڑ دیا گیا۔ اللہ کن کہتا ہے فیکون، ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ کا ٹھیک ہو جا، ٹھیک ہو گیا، کیوں؟ تاکہ فرشتہ دوبارہ یہ پہاڑ اس کے سر پہ گرا۔ کتنے عرصے تک یہ سر توڑنا اور جوڑنا، یہ مرحلہ عذاب و تکلیف گزرا۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال اس مرحلہ عذاب سے اس پہلے گروہ کو گزرنا۔ فرماتے ہیں امام، تو نے پوچھا میدان قیامت میں لوگ گروہ در گروہ کس طرح سے آئیں گے؟ سن، ان کے بعد اب ایک دوسرے گروہ کو میدان قیامت میں لایا گیا، انہیں بھی کھڑا نہیں کیا گیا، بٹھایا نہیں گیا، لٹا دیا گیا، البتہ ایک فرق کے ساتھ کروٹ کے بل لٹایا گیا۔ اب وہ کروٹ پہ لیٹے، مگر کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قریب لوہا اور سیسا، اسے آگ پہ ڈال کے اتنا گرم کیا جا رہا کہ لوہا پگھل کے پانی بن گیا، سیسا پگھل کے پانی بن گیا، اور یہ پگھلا ہوا سیسا قطرہ قطرہ ان کے کان میں ٹپکایا جا رہا۔ ایک گرم پانی کا قطرہ کان میں آئے آدمی اچھل پڑتا، اور کہا یہ کہ پگھلا ہوا لوہا اور پگھلا ہوا سیسا ایک بار اچھلنا چاہتے ہیں، مگر فرشتوں نے پکڑ کے رکھا۔ کبھی آپ نے اپنے وطن میں گائے کی قربانی دیکھی؟ ایک گائے کو پچھاڑنے کے لیے کتنے قصائی آ جاتے ہیں، اور پھر بھی کبھی وہ قابو سے باہر نکل جاتی، لیکن یہ میدان قیامت فرشتوں نے اچھی طرح جکڑ کے رکھا، اور قطرہ قطرہ پگھلا ہوا لوہا اور پگھلا ہوا سیسا ایک کان میں ڈالا جا رہا، اور جب وہ کان اچھی طرح سے جل گیا تو اب کروٹ کو بدلا گیا،
اب دوسری کروٹ آ گئی. جیسے بعض اوقات پراٹھے یا روٹی پکاتے وقت دونوں طرف سے اس کو پکانا ضروری ہوتا, اب دوسری کروٹ آ گئی اور دوسرا کان ظاہر ہوا, اور اس دوسرے کان میں پگھلا ہوا لوہا اور پگھلا ہوا سیسا قطرہ قطرہ کر کے ڈالا جا رہا. پہلا جملہ پھر دوہرا, یہ نہیں ہے کہ یہ عذاب آئے گا, بتایا جا رہا ہے آنے والے مرحلے کیا. صاحبان ایمان نہ تو بالکل بے خوف ہو جائیں اور نہ بہت زیادہ ڈر جائیں, یہ بتایا جا رہا ہے وہاں موسم کیسا, وہاں کے حالات کیسے, پھر موضوع شروع ہوگا کہ اس سے بچنے والی نیکیاں کیا. خیر, امام فرماتے ہیں کہ اب دوسرے کان کی باری آ گئی, پورا ہوا عذاب, پہلا کان پھر شروع. ارے یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ کانا مقدار 50,000 سنہ, 50,000 سال متواتر. امام فرماتے ہیں کہ اے سوال کرنے والے سن, تو نے پوچھا کہ میدان قیامت میں لوگ کس طرح سے گروہ گروہ آئیں گے. اب ہر گروہ میں نے کہا عرب بھی ہیں, عجم بھی ہیں, کالے بھی ہیں, گورے بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں, ہندوستانی بھی ہیں, عرب بھی ہیں, امریکی بھی ہیں. بنیاد نہ زبان ہے, نہ رنگ ہے, نہ علاقہ ہے, عمل. تیسرا گروہ آیا, ان دو کے بعد تیسرے کی باری. یہ ایسے لوگ آئے, انہیں واقعاً میدان قیامت میں کھڑا کیا گیا. اب تک تو جتنے آئے لیٹتے رہے, انہیں کھڑا کیا گیا اور ان کے چاروں طرف ایک کمرہ بنایا گیا. ہمارے یہاں ایک بہت ہی مشہور داستان, مورخین کہتے ہیں غلط, عوام میں بڑی مشہور ہو گئی, کہ کوئی کنیز تھی اکبر کی جسے دیوار میں چنوا دیا گیا. تاریخ کچھ بھی کہتی ہے, تاریخ کون پڑھتا ہے, فلمیں سب دیکھتے ہیں. چنانچہ کہانی ہر ایک کو پتا, اسے دیوار میں کھڑا کر کے چنوا دیا گیا. واقعاً اگر دیوار میں چننے کا واقعہ سننا تو انارکلی کو نہ سنیے, بغداد کی دیواروں کو جا کے دیکھیے جہاں منصور کے حکم سے کتنے ہی سادات کرام کو زندہ اس دیوار میں چنا گیا تھا. اور امام معصوم کا زمانہ تھا, وہی امام جن کی یہ حدیث پڑھ رہا ہوں, بغداد کی دیواروں کو دیکھا امام نے کہ سادات کے خون سے بنائی جا رہی اور سادات کے بچوں کو اس دیوار میں زندہ چنا جا رہا. کہ اس دیوار کو اور اس شہر کو تباہ ہو کے رہنا, اور یہ ظہور امام کی ایک نشانی ہے. فی الحال موضوع کچھ اور, لیکن قیامت کے میدان میں امام فرماتے یقینی طور پر کچھ لوگوں کو لا کر کمرہ بنا کر اس کمرے میں چن دیا جائے گا. یعنی ان کے سامنے ایک دیوار بنے گی, ان کی پشت پر ایک دیوار بنے گی, ان کے دائیں اور ان کے بائیں, اور یہ دیوار بالکل ہر آدمی کے سائز کی بنے گی. کمرہ اس طرح بنایا جائے گا جیسے ہم کپڑے سلواتے ہیں, بالکل ہمارے اوپر فٹ ہو جائے. البتہ ایک فرق ہے, اور وہ یہ کہ یہ جو دیواروں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا, نہ یہ مٹی کی دیوار, نہ یہ ریت کی دیوار, نہ یہ اینٹوں کی دیوار, یہ آگ کی دیوار. سامنے آگ کی دیوار جو ٹکرا رہی ہے سینے سے, فاصلہ نہیں ہے, پشت پر آگ کی دیوار, دائیں آگ کی دیوار, بائیں آگ کی دیوار. گھبرا گھبرا کے وہ آدمی کہے گا فوقی نارن و تحتی نارن و یمینی نارن و شمالی نارن و امامی نارن و ورائی نار. ارے میرے اوپر آگ, میرے نیچے آگ, میرے دائیں آگ, میرے بائیں آگ, میرے سامنے آگ, میرے پشت پر آگ. امام فرماتے ہیں یہ تیسرا گروہ ہوگا. سن, تیرا ہی تو سوال ہے کہ قیامت میں لوگ کس طرح لائے جائیں گے. چوتھا گروہ یہ میدان قیامت میں اس طرح سے لایا گیا کہ انہیں لا کے کھڑا کر دیا گیا, اور ان کے اطراف میں بہت سارے فرشتے جمع ہو گئے. لیکن جو فرشتے جمع ہوئے ان کے ہاتھوں میں قینچیاں اور چھریاں, کچھ قینچیاں آگ کی بنی ہیں, کچھ لوہے کی, اور چاقو یا چھریاں کچھ آگ کی ہیں, کچھ لوہے کی. اور یہ اس لیے آئے کہ ان آدمیوں کے دائیں اور بائیں سے گوشت کے ٹکڑے کاٹے جائیں گے, اور یہ گوشت کاٹ کر خود انہیں کھلایا جائے گا. اور کب تک یہ سلسلہ ہوگا؟ کانا مقدارہ 50,000 سنہ, دن, 2 دن, ہفتہ, مہینہ, سال, 10 سال نہیں, 50,000 سال. اس سے پہلے کہ آپ کا صبر جواب دے جائے,
میں اس روایت کو وہاں تک پہنچا دوں جہاں خود امام معصوم نے اپنا کلام ختم کیا. کہا سن، تو سوال کرتا ہے کہ میدان قیامت پہ لوگ کس طرح سے گروہ در گروہ لائے جائیں گے. 5واں گروہ آئے گا اور ان کے سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک باقاعدہ سارے جسم پر اس طرح سے زنجیریں لپٹی ہوں گی جیسے اگر آپ نے مصر کے پرانے بادشاہوں فرعون ان کی ڈیڈ باڈیز یا لاشیں دیکھی ہوں دنیا کے ہر مشہور میوزیم یا عجائب گھر میں، لیکن کیا انداز ہوتا کہ ممی سر سے پیر تک پٹیوں سے اس کو باندھا جاتا. امام فرماتے ہیں لوہے کی زنجیروں سے، مگر یہ زنجیریں آگ میں رکھ کر اتنی گرم کی گئی کہ جب نکالا گیا تو یہ سرخ ہو رہی. جیسے اگر آپ نے کبھی ٹوسٹر کے اندر وہ جو اس کی راڈ ہوتی ہے اس کو دیکھا ہو کہ کتنی زیادہ گرم ہوتی ہے، آگ کی طرح گرم. امام فرماتے سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک سارا بدن اس سے لپٹا. اور کتنے دیر؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ. تو نے سوال کیا، راوی سے کہتے ہیں تو نے سوال کیا کہ میدان قیامت میں گروہ کیسے آئیں گے. سن، عرب کے صحراؤں میں کانٹوں دار جھاڑی ہوتی ہے. عرب کے صحرا کیا، دنیا بھر کے صحرا میں اب کوئی باٹنی کا طالب علم آپ کو بتائے گا، علم نباتات، کہ جن علاقوں میں پانی زیادہ ہوتا ہے وہاں کے پتے کھلے ہوتے ہیں، جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے وہاں پتے نہیں ہوتے، کانٹے ہوتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی کو اپنے اندر جمع کیا جائے. ایک ایسی جھاڑی ہوتی ہے عرب میں کہ اگر آپ خالی اس پر ہاتھ رکھ کر ہلکے سے اپنا ہاتھ پھیر دیں تو سارے ہاتھ کی کھال چھل جاتی اور ایسا لگتا ہے کہ سینکڑوں سوئیاں اس میں داخل کی گئی. اس جھاڑی کا نام لے کے امام کہتے ہیں سن، ایک چھٹا گروہ ایسا لایا جائے گا جسے بٹھا دیا جائے گا اور پھر ان کی دائیں اور بائیں آنکھ میں باری باری وہ کانٹوں دار جھاڑی داخل کی جائے گی. یہ آنکھ کا ڈھیلا کتنا نازک کہ ذرا سا تنکا اڑ کے چلا جائے تو آدمی گھبرا جاتا. کانٹوں دار جھاڑی پہلے سیدھی آنکھ میں داخل کی گئی. ضروری نہیں ہے کہ صاحبان ایمان اس مرحلے سے گزرے اور یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ محفوظ رہے. ہمیں تو دیکھنا ہے کہ وہاں ہوگا کیا جس سے بچاؤ کے لیے ہمیں کچھ نیکیاں کرنا، جن میں سے پہلی کا بیان آج ہی شروع ہو جائے گا. یہ موضوع 2-3 دن نہیں چلے گا، یہ صرف مشکل سے 20 منٹ کی روایت. 15 منٹ ہوئے ہیں اس روایت کو، آخری 2 گروہ سن لیجیے. امام نے فرمایا سن، اور 7واں گروہ وہ میدان قیامت میں لایا جائے گا. بعض تکلیف سننے میں بہت بڑی لگتی ہے جیسے آگ میں جلانا، اور بعض ایسی ہے کہ سننے میں بڑی نہیں لگتی، جس میں گزرے اسے اندازہ ہوگا. خالی کسی آدمی سے کہیں کہ اپنا سر نیچا کر کے کھڑے ہو جاؤ، جیسے کراچی کی منی بسوں اور کوچز میں ہمارے مومنین کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیا تکلیف. مگر 3 گھنٹے کھڑا کر دیجئے، گھبرا کے کہے گا اس سے اچھا تو یہ ہے کہ مجھے کوڑے مارو اور آگ میں جلا دو. 50,000 سال. امام فرماتے ہیں کچھ ایسے آدمی لائے جائیں گے جنہیں بھی بٹھایا جائے گا. گروہ کچھ لٹائے گئے، کچھ بٹھائے گئے، کچھ کھڑے کیے گئے. یہ بیٹھنے والا گروہ، اور ان کے سامنے ایک دسترخوان چن دیا جائے گا اور اس دسترخوان پہ کھانے لا کے رکھے جائیں گے. کیا کھانے ہوں گے؟ چکن ٹکے، سیخ کباب، اصلی گھی کی بریانی، کھٹے بیگن. کیا ڈش ہوگی؟ ہر علاقے کے لوگ ہیں نا، ہر ایک کے لیے الگ ڈش چاہیے. نہیں، ایک ہی ڈش ہوگی، اور وہ ایسی کہ جب کبھی کوئی جانور مر جاتا اور اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے تو سڑنے لگتا، سڑتے سڑتے پھر اس کے بدن میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. ایک سارا قدرتی عمل. امام نے فرمایا سڑے ہوئے، مرے ہوئے، کیڑے رنگتے ہوئے کتے اور سور کا گوشت، باقاعدہ کتے کا گوشت پکا کے لایا جائے گا، سور کا گوشت تیار کر کے لایا جائے گا. لیکن کون سا کتا اور سور؟ جو مر چکا، جس کا گوشت سڑ چکا اور جس پہ کیڑے رینگتے پھر رہے ہیں، اور ساتھ میں بڑے بڑے پتھر. یہ 3 کھانے، یہ 3 کورس کا لنچ کرایا جائے گا میدان قیامت کے اندر. سور کا گوشت، کتے کا گوشت اور پتھر، اور بڑے بڑے پتھر، اور مجبور کیا جائے گا اسے کھاؤ.
کون کھانے کو تیار ہو؟ نہیں کھاؤ گے تو سزا ملے گی، مجبوراً آدمی کھائے گا اور بے اختیار قے کرے گا۔ اب تو کتے کے گوشت کا ٹکڑا اور گھناؤنا ہو گیا۔ قیامت میں کوئی مر بھی نہیں سکتا، قیامت کے دن تو موت کو بھی اللہ موت دے دے گا۔ دیکھو اب کسی کو موت بھی نہیں آ سکتی۔ امام نے کہا سنو سنو، تمہارا ہی سوال تھا نا کہ قیامت میں لوگ کس طرح آئیں گے، سنو۔ اس کے بعد ایک گروہ کو لایا جائے گا، انہیں چونٹی بنایا جائے گا، آدمی ہیں چونٹی بنایا جائے گا۔ شیخ صدوق نے حدیث کی ایک بہت ہی مشہور کتاب جامع الاخبار، جو کراچی یونیورسٹی کے شیعہ اسلامک اسٹڈیز کے ایم اے کے کورس میں شامل ہے، اس کے آخر میں ایک اور حدیث لکھی کہ کس طرح سے بعض مومنین میدان قیامت میں جانور بن کے آئیں گے، وہ 10 جانور۔ وہ میرا موضوع نہیں، اس لیے کہ روایتیں تو بہت ساری، میں تو فقط سیمپل یا نمونے کے طور پہ ایک روایت پیش کر رہا ہوں، برکت کے لیے ایک روایت پیش کر رہا ہوں، صاحبان ایمان کو آنے والے حالات بتانے کے لیے ایک روایت پیش کر رہا ہوں، تاکہ پھر قبر سے بچاؤ۔ واقعاً یہ موضوع ذرا سنجیدہ لگے۔ کہا سنو، چونٹی بنا کے لایا جائے گا۔ اس روایت میں فقط ایک قسم کے جانور کا تذکرہ۔ میں نے کہا نا کہ اگر وہ پوری روایت پڑھنا جس میں 10 جانور آئے، کون سے؟ جو اصل میں صاحبان ایمان تھے، تو وہ اس کتاب میں پڑھ لیا جائے جو ایم اے کے شیعہ اسلامک اسٹڈیز کے کورس میں داخل ہے۔ یہاں تو ایک بات کہا، چونٹی بنا کے لایا جائے گا، بظاہر اب تک کے عذاب میں سب سے ہلکا عذاب، لیکن اس کے بعد انہیں میدان قیامت میں پھینک دیا جائے گا۔ اب پورے میدان قیامت میں یہ پھیلے ہوئے، اور ساری مخلوقات عالم کو میدان قیامت میں اسی میدان سے گزارا جائے گا۔ ایک ایک گروہ آتا، آدمی جب مجمع زیادہ ہو تو نظر بھی نہیں آتا پیروں کے نیچے کیا، آدمی آدمی کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ دوران حج شیطان کو جو لوگ کنکر مارنے جاتے ہیں، اگر کبھی ایسے مجمع میں پھنس جائے تو ان سے پوچھئے کیا حالت ہوتی؟ گھڑی گر گئی، پرس گر گیا، 1000 درہم کی گڈی گر گئی، خبردار جھک کے اٹھائیے گا نہیں، پیچھے سے مجمع آ رہا ہے، اس کو پتا بھی نہ چلے گا آگے کوئی آدمی ہے کہ زمین، وہ سب گزرتے جائیں گے۔ آدمی نظر نہیں آتے مجمع میں تو چوٹیاں کس کو نظر آئے؟ اب انہیں چوٹی بنا کے میدان میں بکھرا دیا گیا، اور ہر آنے والا اس پہ سے گزر رہا۔ ذرا سوچے چوٹی پہ کیا گزرتی ہو، ہاتھ الگ، بدن الگ، سر الگ، سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے۔ آپ کے بچے اگر جگسا پزل یا لیگو کھیلتے ہیں تو پتا ہے نا کہ مختلف ٹکڑے ہوتے ہیں، انہیں جوڑا جاتا پھر توڑا جاتا۔ سارا قیامت کا مجمع گزر رہا ان لوگوں پر سے جو چوٹی بنے ہوئے، سارا بدن ٹوٹا۔ چلے ایک بار کی بات ہو تو برداشت کر، ایک گروہ گزرا، ان کا سارا بدن بکھرا ہوا، دوبارہ جوڑا گیا۔ کیوں جوڑا گیا؟ ابھی دوسرے آدمی ان میں سے گزریں گے۔ کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ کان مقدارو 50 الف سنہ، معصوم فرماتے 50,000 سال۔ سن، اور اس کے بعد نواں گروہ آئے گا، مگر نہیں، امام رک گئے۔ کسے سنا ہے؟ کسے سنا ہے؟ آپ کہیں گے سوال کرنے والے کو سنا، وہ ہوش و حواس میں کہاں ہے؟ ایک ایک جملہ سنتا جا رہا تھا، اس کا بدن کانپتا جا رہا تھا، چہرے کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ آخری 8واں گروہ امام نے بتایا غش کھا کے گر چکا، 9ویں کی باری ہی نہ آئی۔ باقی بھی لوگ جو وہاں موجود تھے، امام کے پاس سوال کرنے والا جب سوال کے لیے آتا تو بہرحال وہاں ایک مجمع ہوتا، اصحاب بیٹھے ہوتے ہیں، شاگردان امام بیٹھے ہوتے، سب غش کھا کے گر پڑے، اس لیے کہ امام کا کلام براہ راست امام سے سن رہے ہیں، نہ شک کی گنجائش، نہ شبہ کی گنجائش، اور آپ کلام امام ایک ادنا طالب علم سے سن رہے کہ جس کے بارے میں ویسے ہی آپ مشکوک کہ یہ صحیح پڑھتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں لا کے جوڑ جاڑ کے مجلس بنا دیتے۔ چنانچہ نہ آپ پر وہ اثر ہے، نہ ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے نا۔ ایک گناہگار طالب علم کے انداز اور ایک امام معصوم کے انداز میں وہاں سب غش کھا کے گر پڑے۔ چنانچہ 9ویں گروہ کی بات ہی نہیں آئی، اور جب انہیں ہوش آیا امام نے کہا اس کے بعد سنو، گھبرا کے کا مولا جتنا سن لیا وہی کافی ہے، اب صرف اتنا بتا دے کہ آخر یہ ہوا کیوں۔ خدا عادل بھی ہے، اور عادل سے زیادہ ارحم الراحمین بھی ہے، ماں اور باپ سے زیادہ رحمت کرتا ہے، پھر آخر یہ کیوں ہوا؟ امام نے کہا چلو تم جو سوال کرو گے امام وہی جواب دیں گے،
پہلے تم نے پوچھا تھا گروہ کس طرح آتے ہیں، وہ بتا دیا. اب پوچھ رہے کیوں آتے ہیں، وہ سن لو. کہا پہلا گروہ جنہیں زمین محشر پہ لٹا کر، بعض روایتوں میں کہ قیامت کا حساب کتاب عرفات کے میدان میں ہوگا. چنانچہ عرفات میں جو قیامت سے پہلے پہنچ جاتا کافی حد تک وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے قیامت کے انجام سے. اگر آپ ایک دم سے کسی اجنبی جگہ بھیجا جائے اور آپ پہلے سے راستہ دیکھ کے آئے ہو، فرق ہوتا ہے نا. جس نے پہلے سے سب کچھ دیکھا ہوا، جب اسے جانا پڑے گا بڑے اطمینان کے ساتھ قدم اٹھائے گا، نہ کہیں قدم پھسلیں گے، نہ کہیں رکے گا، نہ کہیں. اور ایک دم نیا آدمی عرفات یہ بھی ایک نیکی ہے جو قبر اور قیامت سے آدمی کو بچاتی ہے، لیکن ضمناً بیان آیا اس لیے کہ تفصیل تو کل سے شروع ہوگی. اگر کچھ مجمع مجھے ملا، لیکن نہیں، مجمع ملے کہ نہ ملے ذکر امام نہیں رکتا، وہ تو سلسلہ جاری رہے گا. تفصیل کل سے آئے گی، سنیے. کہا میدان قیامت پہ جنہیں لٹایا گیا سیدھا اور سر توڑا جا رہا، یہ بے نمازی. یہ وہ لوگ کہ وقت نماز آ جاتا تھا تکیے سے سر اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے. نماز کا وقت آیا بھی، نماز کا وقت گیا بھی، ان کو اپنا آرام اتنا پیارا تھا کہ اپنی نیند قربان کرنے کو تیار نہیں. خدا نے کہا کہ جس بدن کو آرام پہنچانے کے لیے اپنے جس سر کو تم بستر سے اٹھانے کو تیار نہ تھے، اب 50,000 سال یہ عمل کو برداشت کرو. میں اسے عذاب نہیں کہتا ہوں، یہ ساری چیزیں ہمیں پاک کر کے جنت میں پہنچانے کا ذریعہ. مگر یہ ایک الگ جملہ ہے، اتنا وقت نہیں. بعض مومنین بلکہ اکثر آج ذرا تاخیر سے آئے، کیونکہ کل مجلس 10:15 بجے شروع ہوئی تھی. آج میں ممبر پہ آ گیا ٹھیک 10 بجے، تو 1 گھنٹہ پورا ہو رہا ہے ان مومنین کے لیے جو شروع سے بیٹھے، اور میرے لیے تو خالی روایت مکمل کر دوں. کہا سنو، جن کے دائیں اور بائیں کان میں پگھلا ہوا سیسا لوہا ڈالا جا رہا، یہ وہ ہے جو ساری زندگی گانا سنتے آئے. شیطان کی اذان کا نام ہے گانا. کا جو ساری زندگی اپنے کانوں کو گانے کے ذریعے سے نجس کرتے آئے، اب ان کے کان پاک کیے جا رہے ہیں. یہ ایک آپریشن ہے پاک کرنے کا، تاکہ ہمارے کان جنت میں جانے کے قابل ہو جائے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، قرآن نے جنت کی تعریف بتائی، اس میں گانے کی اور کوئی لغو آواز نہیں آئے گی. امام نے کہا سنو، وہ تیسرا گروہ جسے چاروں طرف آگ کے کمرے میں بند کر کے چن دیا گیا، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنا بدن نامحرم سے نہیں چھپاتی، جنہیں ایک عبا، جنہیں ایک برقع، جنہیں ایک چادر اتنی بھاری لگتی ہے، اتنا بڑا بوجھ محسوس ہوتا. اب ان کو یہ عذاب دیا جا رہا. لیکن اتنی پریشانی، غش، رو رہے ہیں راوی، گھبرا رہے ہیں راوی، پھر بھی امام کے پاس استفادے کے لیے آئے. اس کے درمیان بھی ایک سوال کر لیا، فرزند رسول اگر یہ بے پردگی کا عذاب ہے تو خالی عورتوں کو آنا چاہیے، مردوں کا نام آپ نے کیوں لیا؟ امام نے کہا تھا کہ کچھ مرد اور عورتیں. کہا عورتیں وہ ہیں جو اپنا بدن نہیں چھپاتی تھی، یعنی پراپر حجاب نہیں کرتی، اور مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں اور گھر کی عورتوں کی بے حجابی پہ راضی ہیں اور خوش. اگر ظالم پر عذاب آتا تو لعن اللہ امتن سمیت بذالک، فرضیت میں راضی رہنے والے پہ بھی وہی عذاب آتا. یہ تیسرا گروہ. چوتھا جس کے دائیں اور بائیں کے گوشت کو کبھی لوہے کی قینچی سے کاٹا جائے اور کبھی آگ کی قینچی سے، اور اپنا گوشت خود کھلایا جائے. یہ وہ جو صاحبان ایمان کی غیبتیں کرتے، لوگوں پہ تہمتیں لگاتے، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، صاحبان ایمان کو برا بھلا کہتے. یہ تو کئی روایتوں میں آیا ہے، خالی ایک یہ روایت نہیں. اگر وقت کے دائرے میں مجلس مکمل کرنے کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں اسی جملے کو آگے بڑھا سکتا تھا، لیکن مجھے پوری کوشش کرنا کہ شب جمعہ کے علاوہ ورکنگ ڈے کی مجلس 1 گھنٹہ یا گھنٹہ 5 منٹ میں مکمل. امام نے کہا سن، اور اس کے بعد وہ گروہ جس کی حالت یہ ہے کہ اسے سر سے پیر تک آگ سے نکالی ہوئی زنجیر سے لپیٹ کے بٹھایا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی قسم کا نشہ کرتے، شراب، چارس، بھانگ، ہیروئن. نشہ
جو انسان کے سارے بدن میں ایک لذت و سرور لے کے آتا، اب اسے پاک کرنے کا طریقہ یہی۔ اور سن، وہ لوگ جن کی آنکھوں میں کانٹوں دار جھاڑیاں داخل کی جا رہی، یہ وہ مرد اور عورتیں جو نامحرموں کو بری نیت، لذت اور شہوت کے ارادے سے دیکھا کرتے تھے، جس آنکھ سے خدا کی نافرمانی کی۔ اور اس کے بعد وہ ساتواں گروہ جنہیں سڑا ہوا کتا کھلایا جا رہا، مردار سور کھلایا جا رہا، اور اگر قے کر دے تو قے میں نکلا ہوا گوشت دوبارہ کھلایا جا رہا، یہ وہ جن کو اللہ نے حلال طریقے سے روزی کا موقع دیا تھا، وہ حلال کو چھوڑ کے حرام کی جانب جا رہے ہیں۔ رزق حرام کو آپ کیا سمجھتے؟ اگر آپ کی آنکھ نہیں دیکھ پاتی، وہ مرے ہوئے کتے سے بھی بدتر، وہ مردار سور سے بھی بدتر ہے جو رزق حرام کا لقمہ۔ اب رزق حرام کے حوالے سے کئی جملے زبان پہ آ کے تقاضا کرنے لگے کہ ذرا سا اس کا بیان ہو جائے، نہیں، بعد میں قبر میں کام آنے والی نیکیاں، یہی نیکیاں ہوں گی جو اس عذاب سے بچائیں گی، وہاں پہ تفصیل آئے گی۔ مگر شراب بیچنے والے اور سود کا کاروبار کرنے والے اور مومن بھائی کا حق مار کر اس کے پیسے سے اپنے گھر میں رزق لانے والے، ان پر تو تعجب ہے سو ہے، افسوس اس پر ہے جو ویسے بڑی محنت سے خون پسینہ ایک کر کے کماتا، سال کے آخر میں خمس نہ دے کے اپنے سارے حلال کو حرام بنا دیتا۔ پہلے والا تو شروع سے آخر تک حرام ہے۔ یہ عجیب بدقسمت ہے جس کے پاس حلال آ گیا اور پھر اس نے حرام کر دیا۔ دیکھیے، ایک آدمی کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ پیدائش سے مرتے دم تک وہ دشمن اہل بیت رہا، آپ کو تعجب نہ ہو۔ ایک کے بارے میں پتا چلا ساری زندگی محبت میں گزاری، آخری عمر میں جا کے عقل پہ پتھر پڑے اور مرتد ہو کے دشمن اہل بیت بن گیا، اس پر آپ کو زیادہ تعجب ہوگا۔ ہدایت مل گئی، حق مل گیا، ویسے ایسی مثالیں ہیں بہت کم، الحمدللہ۔ تشیع آپ کو ساری دنیا میں واحد مذہب نظر آئے گا جہاں آپ کو نہ ہونے کے برابر مثال ملے گی کہ محب اہل بیت کا بھی دشمن اہل بیت بنے۔ باقی ہر مذہب میں آپ کو بے شمار مثالیں مل جائیں گی۔ یہ بھی ایک احسان ہے پروردگار کا، اور ایک لذت ہے محبت اہل بیت کی، جو لفظ میں نے کل استعمال کیا، آج آیا تفصیل بعد میں، مگر تعجب ہے ان پر جو عقیدے میں تو نہیں لیکن عمل میں ارتداد کرتے ہیں۔ آتا حلال مال ہے اسے حرام کر لیتے، لیکن آٹھواں گروہ سن لے، کہ جنہیں چونٹی کی صورت میں بکھیر دیا جائے گا، اور اس طرح سے کہ ایک ایک کر کے سب لوگ ان پہ سے گزریں گے، ہر مرتبہ بدن ٹوٹے گا اور پھر جوڑے گا۔ یہ ہے تکبر کرنے والے، غرور، تکبر۔ دو پیسے آ گئے، ان کے دماغ نہیں ملتے۔ یاد رکھیے، ایک جملہ میں حدیث میں نے اطمینان سے پڑھی ہے، ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، یہی شکایت آپ کے وطن میں رہنے والے بہت سے لوگوں کو آپ سے، شاید آپ کو بھی اندازہ نہ ہو کہ جی فلاں صاحب دبئی کیا چلے گئے، ان کے دماغ ہی نہیں ملتے۔ ہمارے ساتھ گلیوں میں آوارہ گردی کرنے والا درہم کیا کمانے لگا، پتا چلا کہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ کو بھی یہ شکایت اتنی پتہ نہ ہو، کیونکہ آپ جاتے ہیں باہر سے، بڑی آؤ بھگت، بڑی عزت، بڑا احترام، جھک جھک کے سلام، آپ کے واپس آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا۔ جو آپ حضرات کو شکایت لندن، امریکہ، کینیڈا میں رہنے والوں سے ہو کہ ارے اس انداز سے آتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر اللہ بھی کبھی آئے تو اس انداز سے نہیں آئے گا، ایک عجیب شان۔ لیکن تکبر خالی دولت کا نہیں ہوتا ہے، دو تکبر اور بڑے خطرناک، ایک ہے علم کا تکبر، کیا آپ نے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم اتنے بڑے عالم ہیں کہ کسی کے سلام کا جواب نہیں، اور ایک عبادت کا تکبر، کیا انسان نماز پڑھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ باقی سارے انسان اس کے سامنے حقیر۔ یہی پہ بات مکمل کرنا ہے، مگر پھر ایک گزارش کرو، صاحبان ایمان، امام نے 8 گروہ بتائے، بے نمازی، گانا سننے والا، بے پردہ عورت، غیبت اور تہمتیں لگانے والا مومن، حلال کو چھوڑ کے حرام کھانے والا، نشے کی چیزیں استعمال کرنے والا، نامحرموں کی جانب بری نگاہیں اٹھانے والا، اور غرور، گھمنڈ اور تکبر کا مظاہرہ کرنے والا۔ میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے اس لیے پیش نہیں کی
کہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ عذاب آپ پہ آ رہا نہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس میدان قیامت میں آپ جانے والے ہیں یہ ہیں وہاں کے حالات. جیسے میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، آخر جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ حج میں جس جس جگہ جانے والے یہ ہے وہاں کے حالات. دیکھیے عرفات میں یہ ہو جائے گا، دیکھیے مزدلفہ میں یہ ہو سکتا ہے، دیکھیے مینا میں یہ ہو سکتا ہے. آج سے 20 سال پہلے عرفات میں پانی نہیں ملتا تھا، ہم لوگوں سے کہتے تھے اپنے ساتھ پانی لے کے جائیے. اس کے بعد انتظامات اتنے اچھے ہو گئے کہ یہ جملہ کہنا ایک حماقت بن گئے. لوگ پانی لے کے جاتے تھے، پانی کا وزن بہت زیادہ، آ کے گالیاں دیتے تھے کہ مولانا جس میدان میں اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل، اتنے بھاری بھاری پانی کے کین آپ کی وجہ سے سنبھالے، آپ نے مس گائیڈ کیا. ہم نے یہ کہنا بند کر دیا. اس سال اتفاقاً عرفات کے میدان میں گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور خیمہ معلم نمبر 1 سے معلم نمبر 6 تک پائپ لائن پھٹ گئی، پانی کا ایک قطرہ نہ تھا. اب جو لوگ بلبلا رہے تھے، اب جو لوگ گھبرا رہے تھے، مولانا آپ نے پہلے سے کیوں نہ بتایا کہ ایسا بھی واقعہ پیش آ سکتا. ہم نے کہا جب بتاتے تھے تو آپ گالیاں دیتے اور نہیں بتایا تو آپ گالیاں دے رہے ہیں. کہا مولانا جو احتیاط والی چیزیں اس کا تذکرہ کر ہی دیا کریں. آج کی روایت اسی لیے پڑھی گئی کہ سنیے، یہ نہیں کہا